کے لیے اور اس کو مزید ہم کس طرح سے جو ہمارے دیگر افراد ہیں ان کو اس سے روشناس کرا سکتے ہیں، ان کو اس اہمیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ایسا جی، میں اگر کہیں تو میں اس کی ہسٹری کی طرف جاتا ہوں کہ لوئی بریل ایک ایسا شخص تھا جو کہ بینا پیدا ہوا، اور وہ ایک کابلر کا بیٹا تھا، ایک موچی کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد ایک حادثہ ہوا، جو آر ہے یا سوئی ہے، نیڈل ہے، اس کے آنکھ میں چلی گئی، جس سے وہ بلائنڈ ہو گئی۔ یہ بات ہے 1809 کی۔ اچھا، محسن جو ہیں یا محسن دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی دیدہ ور لوگ بہت دیر میں یا کہیں کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بلائنڈ لوگوں کے لیے، نابینا لوگوں کے لیے لوئی بریل جو ہے وہ ایک محسن سے کم نہیں۔ بالکل، وہ بہترین انسان تھا۔ اس نے جب 1820 میں جب وہ بلائنڈ ہو گیا مکمل طور پہ، تو نیچرل موبیلٹی، جیسے ہمارے ہاں چلنے پھرنے کی ایک تربیت ہوتی ہے، پاکستان میں عموماً ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ایسی موبیلٹی کرتے ہیں جو کہ تربیت یافتہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن پورے پاکستان میں وہ لوگ گھومتے ہیں، جبکہ دوسری دنیا میں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے کہ وہاں ہر چیز تربیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ شخص بلائنڈ ہوا تو اس کو تعلیم حاصل کرنے میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوا۔ اس سے پہلے کافی دفعہ کئی لوگوں نے، نیشنل رائل انسٹیٹیوٹ والوں نے یا نیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ فرانس اور پیرس میں، ان لوگوں نے بھی کوشش کی کہ بلائنڈ کے لیے کوئی نہ کوئی تعلیم کا راستہ نکالا جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش کی کہ کوئی تعلیم کا راستہ، کوئی سکھانے کا راستہ نکالا جائے۔ ہاں جی، نکالا جائے، لیکن لوئی بریل نے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے، بریل کا سسٹم جو ہے وہ متعارف کرانے کے لیے اس نے رات دن کوشش کی۔ گو اس نے کچھ زیادہ عمر نہیں پائی، 43 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا 4 جنوری کو، کیونکہ اس کی پیدائش کا دن ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے ہم اس دن کو مناتے ہیں، جو اس کے احسان کو یاد کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر بریل نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کے چینل پہ یہاں نہ ہوتا، یا بہت سارے لوگ، جیسے مطلب مجھے پڑھاتے ہوئے ملتان میں تقریباً 32 سال ہو گئے مختلف انسٹیٹیوشن، تو ملتان BZU میں مجھے یاد آ رہی کہ مطلب جو ایک پروفیسر ہیں شہدہ رسول صاحبہ، وہ ڈاکٹر ہیں، PhD ہیں BZU میں، تو وہ میری شاگرد ہے۔ تو اگر وہ میرے پاس پڑھتی تھی، ایسے اس نے بریل سے شروع کیا ایک ادارے میں، تو پڑھتے پڑھتے وہ PhD کر گئی۔ اگر یہ ہمارے پاس، یہ اس کو میں طرز تحریر کہتا ہوں، لوگ اس کو لینگویج کہتے ہیں، لیکن ایک رسم الخط ہے، اور یہ رسم الخط جو ہے اگر یہ رائج نہ ہوتا تو بہت ساری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے تھے، جو خاص طور پہ نابینا افراد۔ اچھا، آپ بالکل اس میں یقیناً کافی زیادہ اس میں ایک محنت بھی ہوگی، اور اس کے آپ کہیں گے ایک تحریر کی شکل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انگلیوں سے چھو کر الفاظ کو، ان کو سارا کچھ سمجھنا، یہ پہلے سٹارٹ میں جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنا اہم ہے، اور کہاں سے یہ سلسلے کا آغاز، مطلب کہ جو لوگ نابینا افراد ہیں ان کو کہاں سے، ان کے والدین کو کیا چاہیے کہ وہ کہاں سے اس کا آغاز کرائیں؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے جی کہ ایک آپ ہیں یا آپ کا نارمل بچہ ہے، میرے بچے ہیں، وہ تمام تر صرف الفابیٹ جو ہے پہلے تو اورل یاد کرتے ہیں، بالکل، اس کے بعد پھر اس کے اشکال کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کو ذہن نشین کرتے ہیں، اور پھر وہ ABC یا الف ب کا کانسیپٹ مکمل ہوتا ہے۔ ہمارا تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، ہم پہلے تو اس کو سمپل ABC یاد کراتے ہیں بچے کو، الفابیٹ یاد کراتے ہیں، اس کے بعد ہم بریل کی 63 اشکال ہیں۔ ٹھیک ہے، 63 اشکال ہیں مختلف، ٹھیک ہے، جو کہ لوئی بریل نے جو 6 ڈاٹس پہ مشتمل بریل ہے جو اس نے متعارف کرائی ہے، اس کا آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو ویسے تو بریل جو ہے چائنا میں 8 ڈاٹس پر بھی ہے، کیونکہ ان کی جو 106 حروف تہجی ہیں، ہمارے جو ہیں وہ 26 اور 36 ہیں، تو اس لیے پھر وہ ہم پہلے اس کو جو ہے وہ یاد کراتے ہیں 63 اشکال، اس کے بعد ABC مائنڈ میں ان کا کنسیپٹ بناتے ہیں، ان کے ہاں جی کانسیپٹ، جیسے آپ کے ایک اے لکھا ہوتا ہے، اس کا کانسیپٹ ہے، آنکھ کے ساتھ آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو اے کا کانسیپٹ ہے .1 ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو بچے کو جب تک ہم اس کا لمس کا جو ہاتھوں کو چھونے کی جو حصہ ہے اس کو باقاعدہ استعمال کرنا سکھاتے ہیں، جب وہ اس کو انگلی سے چھوتا ہے، اس کا جب اس کی شکل جو ہے، اس کی جو شیپ ہے وہ اس کو ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھ سے نہیں دیکھنا ہوتا، صرف اس نے اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، پورے ہیں، اس سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ جو ہیں وہ دیکھنے کا عمل جو ہے انگلیوں سے لیتے ہیں ہم لوگ، تو جب اس کو ہم .1 سے سکھاتے ہیں، پھر Z تک سکھاتے ہیں، جب اس کو ریڈنگ وہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اس کی مختلف ہیں، سب سے پہلے ہم بگ ڈاٹس پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سکسر پہ آتے ہیں، پھر ہم بریل بورڈ پہ آتے ہیں، اس کے بعد دین ہم پیپر پہ آتے ہیں، پھر ہم ایک بریل فریم ہوتا ہے جو 4 لائنر ہوتا ہے، اس 4 لائنر سے پھر ہم اس کو 27 لائنر پہ لے جاتے ہیں۔ یہ 9 مراحل سے گزر کے وہ الفابیٹ سیکھتا ہے، اور یہ اس کی مکمل کلاسز کا سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارا کچھ سیکھنے کا پروسیس یہ ہم مونٹیسری سے شروع کر رہے ہیں اب تو، ہمارے اسکول میں جہاں میں النور اسکول میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم جو ہے پہلے تو اس کو مونٹیسری سے لیتے ہیں پلے گروپ میں، اس کے بعد پھر ہم اس کو تمام مراحل سے گزارنے کے بعد PG ہے، نرسری ہے، پریپ ہے،
اس کے بعد ہم اس کو لے کر آتے ہیں کلاس 1 میں. کلاس 1 میں کلاس 1 میں آنے کے بعد بچہ جو ہے وہ پھر اس قابل ہوتا ہے اس وقت کہ وہ ایک کتاب جو ہے ابتدائی طور پہ جو کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے اس کو وہ پڑھ سکے, ایک حد تک سمجھ سکے اور پڑھ سکے. تو ہم اس پہ مزید بھی تفصیلی بات کریں گے کہ سارا کچھ مزید اس میں کتنا پروسیس ہوتا ہے, کتنا ٹائم ڈیوریشن چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس حوالے سے. قرآن مجید کا بھی اس حوالے سے کہا کہ وہ بھی لکھا جا چکا ہے اس میں. تو اس میں سمجھنے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے کتنا زیادہ یہ اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ساتھ عالیہ پروین بھی موجود ہیں. عالیہ, جس طرح آپ نے ماسٹر کیا اور آپ کیسے خیال آیا آپ کو کہ آپ کو بریل میں ماسٹر کرنا چاہیے, اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جس طرح ارشد صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ہاتھ ہیں, انگلیاں ہیں, وہ آنکھوں کی طرح جو نابینا افراد ہیں ان کو نظر آتے ہیں اور وہ ان سے سمجھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. آپ کو کیسے خیال ہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ جب میں بی ایڈ کر کے فارغ ہو چکی تھی تو کسی کے ریفرنس سے میں کسی بلائنڈ سینٹر میں گئی اور میں نے فرسٹ ٹائم بلائنڈز دیکھے اپنی زندگی میں. تو مجھے جب ان کی بکس میں نے دیکھی تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ جیسے ہم الف مد میم ساکن عام لکھتے ہیں تو شاید یہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے, حالانکہ یہ ایسے نہیں لکھا ہوا ہوتا. ان کا مختلف, جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ 9 مراحل سے گزر کر بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بک میں عام لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے. تو وہ کافی ٹف تھا اور وہاں پر جو مجھے امپریس کیا وہ بچیاں تھیں. اچھا, اب جو ایک بچہ ہے وہ جو سٹارٹ سے پلے گروپ سے سٹارٹ کر رہا ہے, جی اس کے لیے تو آسان ہے, اس کے لیے تو اس کو شروع سے تربیت دی جا رہی ہے. اب ایک انسان ایجوکیشن مکمل کی وہ اس میں آنا چاہتا ہے, اس کے لیے یقیناً ایک بالکل ہی الگ فیلڈ ہے, الگ سٹارٹ سے اس نے آغاز کرنا ہے. اس کے لیے سمجھنا کتنا مشکل تھا؟ اس کے لیے کافی ٹف ہے کیونکہ یہ ڈفرینٹ ہے, بالکل اپوزٹ ہے. جو ہم اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس سے بہت مختلف ہے. کہتے ہیں بریل جو ہے وہ لوہے کے چنے ہیں, بریل سیکھنا اور پڑھنا, کہ لوہے کے چنے آپ چبا نہیں سکتے. سائٹڈ بندہ جتنا بھی ایکسپیرینس ہو جائے اس میں, وہ بلائنڈ لوگوں کے برابر نہیں آ سکتا. ایک بچہ جو 16 سال ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, ہم ماسٹر کرنے کے بعد بھی بریل کر لیں تو ہم ان جیسے پرفیکٹ بریل نہیں کر سکتے. لکھ لیتے ہیں ہم سائٹڈ لوگ, ہم لوگ لکھ لیتے ہیں, آسانی سے لکھ لیں گے, لیکن جب ہماری ریڈنگ آ جاتی ہے تو وہ ٹف ہے. یعنی قرآن مجید کی زیر زبر شد مد کا نہیں پتہ چلتا, یا سیکوینس میں ہم اتنی سپیڈلی نہیں پڑھ سکتے جتنی سپیڈلی یہ لوگ پڑھتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ, آپ وائف بھی ہیں ان کی, جی, تو آپ کو تو زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ آپ کو سمجھنے میں اور میں ان کو لیٹر لکھتی تھی بریل میں, تاکہ میری جو ہے وہ بریل امپروو ہو. اور میں نے بڑے اچھے نمبر سے اپنا بریل ماسٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اور اس فیلڈ میں کام کیا, خصوصاً بچیوں کے لیے جو نہیں دیکھ سکتی, بچیوں کے مسائل, ان کی گرومنگ, وہ بڑا ایک ٹف مسئلہ ہے بچیوں کے لیے. تو پھر اس فیلڈ میں میں اس وجہ سے بھی آئی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں فیملی میں کوئی اس طرح کا بچہ پیدا ہو جائے تو والدین کافی مایوس ہو جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کو, کیونکہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے اور سارا کچھ, تو اس میں ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں, ہر انسان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر انسان میں اس ٹیلنٹ کو نکھارا جا سکتا ہے. اس پہ جو بچیاں نہیں دیکھ سکتی, نابینا ہیں, ان کو اس تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے کیا سٹیپ لینے چاہیے؟ سب سے پہلے جب میں ایسے والدین سے ملتی ہوں جن کے وہاں اس طرح کے بچے ہیں, کوئی بھی اسپیشل بچہ ہے, تو کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے, اس کا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. کوئی بھی کپل جب وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے ماں, تو اس نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا کہ میرا بچہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا, اور جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ کافی عرصے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتی کہ اس میں ایسا کچھ کمی ہے. بہرحال جب میں ایسی پیرنٹ سے ملتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آپ رویا نہ کریں, یہ آپ کے لیے جنت کے ٹکٹیں ہیں اس زمین کے اوپر. ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم پہنچیں گے کہ وہاں کے نہیں پہنچیں گے, اللہ نے آپ کو اس زمین پر دے دیا ہے. یہ ایسے لوگوں کے پاس یہ بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھا سکیں گے. آپ ان کو ایسا بنائیں, اگر آپ روئیں گے تو یہ ان کا ہاتھ کوئی نہیں تھامے گا. سب سے پہلے آپ خود مضبوط بنیں. آپ اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لیں کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ کسی کا نہیں. اب ہمارے ساتھ ارشد محمود صاحب کی صورت میں ایک شخصیت موجود ہیں, پی ایچ ڈی بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو جو باقی بچے ہیں ان کو بھی ہم اگر تعلیم و تربیت میں لے کے آئیں تو ان کو بھی ایک اچھی جگہ پہ لے کے آ سکتے ہیں. سر یہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو آنکھیں دی ہوتی تو یہ لوگ سائنسدان ہوتے, کیونکہ ہم اپنی بینائی میں جو ہم سرو کر رہے ہیں, ہم اپنی باڈی کا 70% انرجی ہم دیکھنے میں ضائع کر رہے ہیں, اور ان کے پاس یہ 70% انرجی محفوظ ہے. ان کا آئی کیو لیول اتنا ہائی ہے کہ ان کو اگر آج آپ اپنا فون نمبر بتا دیں تو 4 سال کے بعد آپ ان سے پوچھیں نہیں یاد ہوگا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ سمجھنے کی, سیکھنے کی
صلاحیت باقی لوگوں سے کتنی ان کی مختلف ہوتی ہے؟ سر یہ بہت ذہین ہے، بہت ذہین کمیونٹی ہے بلائنڈ کمیونٹی. اگر ان کو صحیح رہنما مل جائیں، ہاتھ پکڑنے والا کوئی اچھا مینٹور مل جائے تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں. پی ایچ ڈی ہیں. اس وقت ہم اسلام آباد میں گئے تھے، یہاں اسلام آباد میں خواتین کا کنونشن ہوا تھا، تو اس میں لوگوں سے ملی اور کافی سارے، تو ہم ایسے لوگوں سے ملے جو اس وقت جج ہیں، پاکستان کے پہلے پروڈیوسرز ہیں، پاکستان کے پہلے ٹیلی فون آپریٹرز ہیں. بڑے قابل لوگ وہاں پر موجود تھے اور بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے پیرنٹس نے کتنی سٹرگل کی ہوگی ان کے لیے کہ وہ آج اس اسٹیج پر ہیں، اور ان سے بات کر کے آپ کو کہیں نہیں لگتا کہ ان میں کسی چیز کی کمی ہے. یقیناً اس حوالے سے ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ ہم بعض اوقات کچھ زہری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اس کو کچھ اس پہ فوکس کریں، اگر ہم اس پہ محنت کریں، اس کو بہتر کریں، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی خوبصورت شکل میں سامنے آتے ہیں. ارشد صاحب، جس طرح عالیہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ سیکھا، آپ نے کب آغاز کیا؟ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو اس میں جانا چاہیے اور اس کو میں باقی لوگوں کو بھی اس میں تربیت دینا چاہیے؟ کب سے آپ نے آغاز کیا؟ میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری ویژن کم تھی، اس کو نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں. میں نے موٹر سائیکل بھی چلائی ہے انہی علاقوں میں، آپ کے ایس پی چوک آس پاس میں سب، کار بھی چلائی ہے، لیکن میری ویژن کیونکہ کم تھی، دن کے ٹائم نظر آتا تھا. ویژن عائشہ سے میں عام نارمل اسکول میں پڑھا ہوں 5ویں تک، یہاں کینٹ اسکول ملتان میں. پھر ویژن گرنی شروع ہوئی تو یہاں ایک شاہد انصاری صاحب تھے جو ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے، میرے والد صاحب بھی چیف کنٹرولر تھے پاکستان ریلوے میں. تو ان کی آپس میں دوستی تھی. تو ایک دن وہ شاہد صاحب ان کو ملے، انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کی ویژن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا آپ ان کو بہاولپور کیوں نہیں بھیج دیتے پڑھنے کے لیے؟ تو جب مجھے یہ آ کے کہا گیا تو میں نے سوچا کہ بھی واقعی میں مجھے کچھ کرنا چاہیے. باقی دوست جو میرے ساتھی ہیں، کہ میں ذہنی طور پہ ذرا بہتر تھا باقی لوگوں کے بہنوں بھائیوں کے مقابلے میں، تو خود سے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے. تو میں نے اپنی والدہ سے ضد کرنی شروع کی کہ جی مجھے آپ بہاولپور بھیج دیں. تو انہوں نے پہلے تو اس سے بہت زیادہ وہ کیا. کوئی بھی ماں، اب بھی ہم ماؤں کو یہ سمجھاتے ہیں، جیسے میری بیگم کہہ رہی ہیں کہ والدین سے بچوں کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تو معجزوں کا انتظار کرتی ہیں. ہمارے ہاں، میں آپ کے توسط سے یہ بات ڈاکٹر صاحبان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس فائدہ اٹھاتا ہوں کہ بہت سے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا بچہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ میریکل یا معجزے کا پیرنٹس پھر انتظار شروع کر دیتے ہیں اور اس کا بہت سارا وقت جو ہے وہ گھر میں ضائع کر دیتے ہیں. اس کو سکھانے کا ٹائم جو تھا، ٹائم ہوتا ہے، بہترین ٹائم ہوتا ہے، وہ گزار دیتے ہیں. یہ معذرت ہے اس چیز سے، مطلب اکثر ڈاکٹر صاحبان خاصے پڑھے لکھے ہیں، سامنے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ کہہ کے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا فیوچر تھوڑا کمزور کرتے ہیں. ہم مزید بات کریں گے. ارشد محمود صاحب، عالیہ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ہیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھ گیسٹ ہماری موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.